بسم اللہ الرحمن السلام علیکم۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ سافٹ ویئر کاسٹ ایسٹیمیشن کے ٹولز اور پروجیکٹ سکسیس اور فیلئر ریٹس کے بارے میں، جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ جو سکسیس ریٹ ہے وہ اسٹرانگلی کوریلیٹس کرتا ہے 4 کمپوننٹس کے ساتھ، جس میں سائزنگ ہے، فارمل کاسٹ ایسٹیمیشن ٹیکنیکس ہے، فرام ٹاپ ٹو باٹم ہو یا باٹم اپ ٹیکنیکس ہوں، اس کے علاوہ جو ہے وہ فارمل شیڈیول کی پلاننگ ہے، اور دین ریسورسز اور کاسٹ ٹریکنگ وغیرہ۔ ہم نے اس میں یہ بھی ڈسکس کیا کہ پاسبلٹیز کیا ہیں سافٹ ویئر پروجیکٹ کے سکسیس کی یا فیلئرز کی، اور کون کون سے فیکٹرز ہیں جو پروجیکٹ سکسیس میں رول پلے کرتے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی بات ہوئی تھی کہ یہ ایک ریسرچ ایریا بھی ہے جس پہ کام ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سافٹ ویئر کاسٹ ایسٹیمیشن کی ایکوریسی کو جو ہے وہ کیسے جج کیا جا سکتا ہے، اور کاسٹ ایسٹیمیشن ایررز کے حوالے سے بھی بات ہوئی کہ کون کون سی کلاسز ہیں جن کو کنسیڈر کیا جاتا ہے سافٹ ویئر کاسٹ ایسٹیمیشن کے حوالے سے۔ 8 یا 9 کلاسز میں سافٹ ویئر کاسٹ ایسٹیمیشن ایررز کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، وہ 1 بائی 1 ہم نے ڈسکس کیا۔ آج کا جو لیکچر ہے 2 پارٹس پر مشتمل ہے۔ فرسٹ پارٹ میں ہم لائن آف کوڈ کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے، اور سیکنڈ پارٹ میں جو ہے ہم فنکشن پوائنٹس کو۔ آپ نے دیکھا کہ جو کاسٹ ایسٹیمیشن ٹیکنیکس ہیں اس کی 2 کیٹیگریز ہیں، مینول، آٹومیٹڈ۔ مینول کاسٹ ایسٹیمیشن ٹیکنیکس میں پھر ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ 3 ویز سے جو ہے وہ مینول کاسٹ ایسٹیمیشن ٹیکنیکس ڈیل کرتی ہیں، پروجیکٹ بیسڈ ہے، فیز وائز ہے، یا ایکٹیویٹی بیسڈ ہے۔ آپ ایکٹیویٹی لیول پہ کر سکتے ہیں، فیز لیول پہ کر سکتے ہیں، اور پروجیکٹ لیول پہ کر سکتے ہیں۔ اور جو مینول ٹیکنیکس ہیں ان کو ہم 1 بائی 1، ایک اوور ویو تو ہم نے لیا تھا اس کے دوران، لیکن 1 بائی 1 ان کو ہم ڈیٹیل سے جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ آج کے لیکچر میں لائن آف کوڈ اور فنکشن پوائنٹ، ان کو ہم دیکھیں گے۔ مینول سافٹ ویئر کاسٹ ایسٹیمیشن ٹیکنیکس کیا ہیں؟ مینول سے مراد ہم یہ لے لیتے ہیں کہ ایسے ایسٹیمیشن میتھڈز جو اتنے سمپل ہوں کہ یا وہ ذہنی طور پہ اور یا پھر ایک سمپل پاکٹ کیلکولیٹر کے ساتھ جو ہے وہ جن کی کیلکولیشن کی جا سکے، ان کو ہم مینول سافٹ ویئر کاسٹ ایسٹیمیشن میتھڈ کہتے ہیں۔ اس پہ بڑی ڈیٹیل سے بات آلریڈی ہو چکی ہے۔ مینول میتھڈز کیوں ابھی تک یوز میں ہے، یا ایٹ سم ایکسٹینٹ ان کو یوز کیا جاتا ہے، کیونکہ کہا بھی جاتا ہے کہ یہ میتھڈز ٹھیک نہیں ہیں، ایکوریٹ نہیں ہوتے، ایکوریسی لیول اس میں لو ہے، لیکن پھر بھی یہ یوٹیلائزیشن میں ہے، ان کو یوز کیا جا رہا ہے۔ اس کے 3 یوزز ہیں۔ ایک تو یہ ارلی ایسٹیمیٹس دیتے ہیں، ریکوائرمنٹس ان نون ہوں اس کے باوجود بھی آپ کو ایک ارلی ایک رف سا ایسٹیمیٹ جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے۔ اسمال پروجیکٹس جو ہے ان کے لیے یہ یوزیبل ہیں، جہاں پہ 1 پروگرامر چاہیے یا 2 پروگرامر چاہیے، بہت ہی چھوٹا سا ایک پروجیکٹ ہو، اس میں یہ یوزیبل ہے۔ اور لو ویلیو پروجیکٹس جس میں کوئی کریٹیکل بزنس امپیکٹ نہ ہو، جس کی کاسٹ جو ہے وہ بہت کم ہو، لو ویلیو ہو، اس میں جو ہے وہ یہ یوز کیا جا سکتا ہے۔ مینول میتھڈس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی بہت سارے ہیں، جیسے ان ایکوریسی ہے، آپ کو ایکوریٹ وہ نہیں دیتے۔ اسمال پروجیکٹس کے لیے ان کو جو ہے وہ یوز کیا جا سکتا ہے، لارجر پروجیکٹس کے لیے نہیں کیا جا سکتا۔
دوسرا مینول میتھڈز جو ہیں وہ کنٹریکٹ پرپز کے لیے یا مینٹیننس پرپز کے لیے بھی آپ کو پراپر کوئی ایسٹیمیشن نہیں دیتے. اسمالر پروجیکٹس کے لیے تو یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر لارجر پروجیکٹس ہوں 100 فنکشنل پوائنٹس سے زیادہ ہوں یا لائن آف کوڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جن پروجیکٹس کا، ان میں بھی ہم ان کو یوز نہیں کرتے. یا جہاں پہ بزنس امپیکٹ بھی دیکھنا ہو پروجیکٹ کا، ان میں ہم ان کو یوز نہیں کرتے. آلتو کے مینول میتھڈز جو ہیں وہ کوئک اور ایزی ہیں لیکن ایکوریٹ نہیں ہے. اس لیے جب ہمیں پھر ایکوریسی چاہیے ہو، پروجیکٹس لارجر ہوں، تو پھر ہم زیادہ کمپلیکس میتھڈ کو یوز کرتے ہیں جہاں پہ ملٹیپل انفارمیشن جو ہے وہ لی جاتی ہے اور اس ملٹیپل پیرامیٹرز کی بیس پہ لی گئی انفارمیشن کو پروسیس کر کے اور دین اسٹیمیشن کی جاتی ہے. مینول اور آٹومیٹڈ کاسٹ ایسٹیمیشن ٹیکنیکس کا ایک کمپیریزن کیا گیا. ایک 50 پروجیکٹس کا ڈیٹا نکال کے ان کا ایک کمپیریٹیو لیا گیا، تو کمپیریٹیو لینے سے بڑے سگنیفیکنٹ ریزلٹس آئے. ریزلٹس یہ شو کر رہے تھے کہ جو مینول ایسٹیمیشن میتھڈز ہیں اس میں ایرر ریٹ جو ہے وہ 50% ہے بوتھ آن کاسٹ اینڈ شیڈیول. لیکن جو 50% ایرر ریٹ ہے وہ ایکسیسو آپٹیمزم کی طرف ہے. مطلب یہ کہ غلط ہوا اور زیادہ ٹائم ریکوائرڈ تھا اور اس پروجیکٹ میں کم ٹائم شو کیا گیا تھا، اس پہ زیادہ کاسٹ آئی اور اس پہ کم کاسٹ جو ہے وہ ایسٹیمیٹ کی گئی تھی مینول میتھڈس کے ساتھ. ایز کمپیئر ٹو مینول میتھڈ جب آٹومیٹڈ کو اسٹڈی کیا گیا تو اس میں 30% ایرر ریٹ تھا، لیکن 30% ایرر ریٹ بھی ٹوورڈز ہائر کاسٹ اینڈ لانگر شیڈیول تھا دین ایکچولی اکرڈ. مین آپ کو ٹائم کم چاہیے تھا لیکن وہاں پہ جو ایسٹیمیشن کی گئی تھی اس میں زیادہ ٹائم نظر آ رہا تھا. آپ کی کاسٹ جو ہے وہ کم آئی تھی اور ایکچوئل شیڈیول میں جو ہے وہ زیادہ شو کی گئی تھی. مطلب آپ بہتر فائدے میں رہے، کیونکہ ایک پروجیکٹ کی اگر آپ نے ایسٹیمیشن جو ہے وہ کاسٹ اگر 1 ملین دی ہوئی ہے اور ڈیوریشن 20 منتھس دیا ہوا ہے، اور اگر وہ 0.9 ملین میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور 20 منتھ کی بجائے 16 منتھ میں ہو جاتا ہے، پھر تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر وہی پروجیکٹ 1 ملین کی بجائے 1.1 ملین میں چلا جاتا ہے اور کمپلیشن جو ہے وہ 20 منتھ کی بجائے 22 منتھ میں ہو جاتی ہے، تو دین جو ہے وہ ایکچوئل ایشو ہے. رول آف تھم بیسڈ لائن آف کوڈ میٹرکس یا لائن آف کوڈ میٹرکس جو ہے یہ ڈیولپ کی گئی پروسیجرل لینگویجز کے لیے، سچ ایز اسمبلی ہے، کوبول ہے یا فورٹران ہے، پاسکل ہے، لائی ایٹسٹرا. لائن آف کوڈ میٹرکس بیس کرتی ہے ایگزیکیوٹیبل لائن آف کوڈز پہ. جو ایگزیکیوٹیبل لائن آف کوڈز ہیں اس میں پہلے بھی ایک میں نے مثال دی تھی کہ فزیکل لائن آف کوڈ ہے اور لاجیکل لائن آف کوڈ ہے. فزیکل لائن آف کوڈ جس میں فزیکل کتنی لائنیں ہیں کوڈ کی، اور لاجیکل لائن آف کوڈ ہے کہ ایک سنگل جو ہے وہ آپ کی لاجیکل سٹیٹمنٹ جو آپ پروگرام میں ہے. تو یہ بیس کر رہا ہوتا ہے لاجیکل لائن آف کوڈ پہ، ایگزیکیوٹیبل لائن آف کوڈ پہ. جو کومنٹڈ کوڈز وغیرہ ہیں، جو کومنٹڈ اسٹیٹمنٹس ہیں، وہ اس میں شامل نہیں ہوتے. لائن آف کوڈ رول آف تھم usually starts with basic assumptions about coding productivity rates for various sizes of software projects. ہم اس کا انیشیل سٹارٹ لیتے ہیں پروڈکٹیوٹی ریٹ کے ساتھ. پروڈکٹیوٹی ریٹ مین ایک بیسک ازمپشن کی جاتی ہے کہ جو پروگرامر ہے وہ
کتنے لائن آف کوڈ جو ہے وہ جنریٹ کرے گا، اس کا پروڈکٹیوٹی ریٹ کیا ہوگا، آر کی بیس پہ بھی ہو سکتا ہے اور منتھ کی بیس پہ بھی ہو سکتا ہے کہ 1 منتھ میں وہ کتنی لائن آف کوڈ لکھ سکتا ہے، یا 1 آور میں وہ کتنے لائن آف کوڈ لکھ سکتا ہے. اور اس پروڈکٹیوٹی ریٹ کی بیس پہ دین ریشوز اور پرسنٹیجز ڈیفائن کی جاتی ہیں فار ادر کائنڈ آف ورک، جس میں ٹیسٹنگ ہے، ڈیزائن ہے، کوالٹی ایشورنس ہے، پروجیکٹ مینجمنٹ ہے. دوسری تمام چیزیں جو ہیں وہ اس پہ بیس کر رہی ہوتی ہیں، اس پروڈکٹیوٹی ریٹ پہ. یہ ایک لائن آف کوڈ میٹرکس کا ٹیبل ہے جس میں آرز کو جو ہے وہ یونٹ آف ورک شو کیا گیا ہے. اس میں 7 جو ہے وہ اسٹیٹمنٹس ہیں، روز ہیں. اب فرسٹ اگر دیکھیں، سب سے فرسٹ رو جس میں ہے سائز آف پروگرام لائن آف کوڈ. اگر ایک لائن کا کوڈ ہو، ایک ایسا پروگرام ہے جو سنگل لائن پر مشتمل ہے، اور جو کوڈنگ پروڈکٹیوٹی ریٹ ہے وہ اگر 18.94 ہے پر آر، ایک پروگرامر جو ہے وہ 18.94 لائن آف کوڈ جو ہے وہ لکھ سکتا ہے ایک آر میں، تو دین ایک لائن کا پروگرام لکھنے میں اس کو کتنی ایفرٹ نیڈ ہوگی، اس کو کتنے گھنٹے چاہیے ہوں گے. تو یہ اگر 1/18.94 کریں تو آپ کے پاس 0.05 آورز آتا ہے. 0.05 آورز جو ہے وہ اس کو چاہیے ایک لائن کا کوڈ لکھنے کے لیے. لیکن اب صرف لائن آف کوڈ تو نہیں لکھنا، اس کے علاوہ دوسری ایفرٹس بھی ہیں. اس میں 2 طرح کی ایفرٹس ہیں، ایک ٹیسٹنگ ایفرٹ ہے اور ایک نان کوڈنگ ایفرٹ ہے. جو ٹیسٹنگ ایفرٹ ہے اسی لائن آف کوڈ کو لکھنے کے لیے، وہ 10% آف دا کوڈنگ ایفرٹ ہے. تو 0.05 کا اگر آپ 10% نکالیں تو 0.05 کا 10% کتنا آئے گا، 0.005. اور اسی طرح جو نان کوڈنگ ایفرٹ ہے وہ 0.005 وہ آئے گی. مطلب اب ٹیسٹنگ ایفرٹ اور نان کوڈ ایفرٹ اگر ان دونوں کو ملائیں تو یہ 0.01 بنے گا. اب جو ٹوٹل ایفرٹ ان آرز ہے وہ 0.06 بنے گی، اور 0.06 کے اگینسٹ اگر آپ نیٹ لائن آف کوڈ پر آر دیکھیں تو وہ 15.78 بنے گا، کیونکہ 0.01 آر جو ہے وہ آپ کا ٹیسٹنگ ایفرٹ، نان کوڈنگ ایفرٹ، پروجیکٹ مینجمنٹ کی چیزیں اور ان چیزوں پہ جو ہے وہ کنزیوم ہو رہا ہے، اور کوڈنگ پہ جو ٹائم لگ رہا ہے وہ 0.05 ہے. تو لائن آف کوڈ پر آر جو ہے وہ ایکچوئل آ جائے گا 15.78. اسی ٹیبل کو اگر آپ اس میں غور کریں تو جوں لائن آف کوڈ بڑھتا جا رہا ہے تو دین آپ کے پاس جو نیٹ لائن آف کوڈ پر آر ہے وہ ریڈیوس ہوتا جا رہا ہے. جب آپ کے پاس لائن آف کوڈ 1 سے 10,000 ہو جاتے ہیں تو دین سائز آف دا پروگرام ایک لائن سے بڑھ کے 10,000 لائنوں پہ آ گیا. تو 10,000 لائنوں کے اگینسٹ اگر آپ ویلیو دیکھیں تو یہ 4.13 ہے. مطلب 10,000 لائنوں کے اگینسٹ آپ کے پاس 4.13 لائن آف کوڈ پر آر پہ آ جاتا ہے. جبکہ ایک لائن کا جب پروگرام تھا تو دین ایک پروگرامر جو ہے وہ 15 to 16 ایگزیکیوٹیبل اسٹیٹمنٹس لکھ رہا تھا ایک گھنٹے میں. لیکن جو ہی آپ کا پروگرام ایک لائن سے بڑھ کے 10,000 لائنوں پہ آیا تو دین وہی پروڈکٹیوٹی ریٹ اس کا جو ہے وہ 4.13 ہو گیا. اور ایون جب یہ 1 لاکھ لائنوں پہ یا 10 لاکھ لائنوں پہ آتا ہے تو آپ دیکھیں کہ 2 اسٹیٹمنٹس بن جاتا ہے. اور یہ بیسک جتنا پروگرام کمپلیکس ہوتا جائے گا، جتنی لائن آف کوڈ بڑھتا جائے گا، کمپلیکسٹی بڑھتی جائے گی، تو دین پروڈکٹیوٹی ریٹ جو ہے وہ ریڈیوس ہوتا جائے گا، اور اسی طرح کوڈنگ ایفرٹ بھی بڑھتی جائے گی. ٹیبل جو ہے یہ شو کرا رہا ہے
سائز رینجز کی 7 بیسیکلی سائزز جو ہیں وہ لیے گئے ہیں، جیسا کہ میں نے ٹیبل کو ایکسپلین کرتے ہوئے ہی بتایا. دین ٹیبل میں کالم ایک ٹیسٹنگ ایفرٹ کے نام سے ہے، پرسنٹیج ہے، جو یہ ڈینوٹ کرتی ہے کہ ریلیٹیو اماؤنٹ جو پروڈکٹیوٹی ریٹ ہے اس کے ریلیٹیو اماؤنٹ ٹیسٹنگ پہ کتنا ٹائم جو ہے وہ لگ رہا ہے، جیسا 10% ہے. اور جو کالم لیبل ہوا ہے نان کوڈ ایفرٹ، تو نان کوڈنگ ایفرٹ میں پیور پروگرامنگ کے علاوہ جو ادر ایکٹیویٹیز ہیں وہ ساری کی ساری نان کوڈنگ ایفرٹ میں آتی ہیں، جس میں ریکوائرمنٹس ڈیفینیشن ہے، اس میں ایکسٹرنل ڈیزائن ہے، اس میں انٹرنل ڈیزائن ہے، اس میں چینج مینجمنٹ ہے، اس میں یوزر ڈاکومنٹیشن ہے، اس میں پروجیکٹ مینجمنٹ ہے. یہاں چینج مینجمنٹ سے مراد ہے ویریشن، ویریبلٹی ان ریکوائرمنٹس، چینجز جو ہیں وہ کتنی آ رہی ہیں پروجیکٹ میں، دیٹ از چینج مینجمنٹ. ان کو آپ کیسے ہینڈل کریں گے، ان پہ بھی آخر آپ کا ٹائم کنزیوم ہوگا. آلتھو کہ یہ میتھڈ جو ہے وہ اسمالر پروجیکٹس کے لیے اور ارلی ایسٹیمیشن کے لیے ابھی بھی یوز میں ہے، لیکن لارجر پروجیکٹس اور کمپلیکس اس کے لیے کیونکہ سافٹ ویئر کمپلیکسٹی بڑھتی جا رہی ہے تو یہ ڈسکنٹینیو ہو گیا. ڈسکنٹینویشن کی ریزن کیا ہے؟ سافٹ ویئر اپلیکیشنز گرو ان سائز بڑھ رہا ہے، لارجر سے لارجر پرپوشن جو ہے آپ کے ورک کا وہ نان کوڈنگ ایکٹیویٹیز پہ کنزیوم ہو رہا ہے. جب نان کوڈنگ ایکٹیویٹیز پہ آپ کی زیادہ ایفرٹ لگ رہی ہے تو دین اٹس مین آپ کے پاس پھر کوڈنگ بیسڈ ایسٹیمیشن جو ہے وہ انیکوریٹ ہو جائے گی. دین چینجنگ ٹیکنالوجیز ہیں، ٹیکنالوجیز چینج ہو رہی ہیں، جیسے جو پروسیجرل لینگویجز ہیں وہاں پہ اگر آپ نے کوئی ایک چھوٹا سا بھی پروگرام لکھنا ہو تو شاید لائن آف کوڈ جو ہے وہ 2+2 کا پروگرام بھی 50 لائن آف کوڈ پہ چلا جاتا ہے. لیکن جو جی یو آئی بیسڈ ابھی آبجیکٹ اورینٹڈ لینگویجز ہیں ان میں جہاں پہ کمپوننٹ آپ کے پاس آلریڈی بنے ہوئے ہیں اور آپ نے جسٹ ڈریگ ڈراپ کرنا ہے تو وہاں پہ جب سنگل لائن میں آپ جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں تو لائن آف کوڈ جو ہے وہ انیکوریٹ ہو گیا. دین انٹروڈکشن آف ویژول لینگویجز ہے، ویژول لینگویجز کی وجہ سے بھی آپ کا لائن آف کوڈ جو ہے وہ ریڈیوس ہو گیا. آپ کے پاس کمپوننٹ اویلیبل ہیں، کلاسز اویلیبل ہیں، آپ نے جسٹ ان کے میتھڈس کو یوز کرنا ہے. اسی طرح ری یوزیبلٹی کا کمپوننٹ جب آ گیا، آبجیکٹ اورینٹڈ لینگویجز انٹروڈیوس ہو گئی تو دین بھی آپ کے پاس آلموسٹ 50-60% کمپوننٹس جو ہے وہ ری یوزیبل اویلیبل ہوتے ہیں، آپ ان کو جیسے ایکسیس کرتے ہیں اور یوز کر لیتے ہیں. دین پروگرامنگ لینگویجز اور میتھڈس چینج ہونے سے سچ ایز کلاس لائبریریز اویلیبل ہیں، انہیریٹنس، پولیمارفیزم، آپ ان کلاس لائبریریز کو یوز کر لیتے. اس لیے لائن آف کوڈ جو ہے اس کا ایسٹیمیشن جو ہے وہ انیکوریٹ ہونے سے ڈسکنٹینیو ہوا. کہا یہ جاتا ہے کہ ایون 2025 کے بعد تو لائن آف کوڈ جو ہے وہ بالکل ڈراپ آؤٹ ہو جائے گا، اس میں کوئی رول نہیں رہے گا، کیونکہ آلموسٹ 70% جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہے وہ آبجیکٹ اورینٹیڈ اور ویژول لینگویجز کے تھرو ہوگی. ماڈرن جو کاسٹ ایسٹیمیشن ٹیکنیکس ہیں وہ 6 کمپوننٹس کو کنسیڈر کرتی ہیں فار دی پرپز آف ایسٹیمیشن، لیکن لائن آف کوڈ ٹیکنیک کو اگر دیکھا جائے تو جسٹ وہ ایک سنگل پیرامیٹر کو کنسیڈر کر رہی ہے، دیٹ از لائن آف کوڈ. اور دین جو ادر تھنگز ہیں وہ بیس کر رہی ہیں اسی بیسک ازمپشن لائن آف کوڈ پہ. ماڈرن ٹیکنیکس میں 6 ہیں ہمارے پاس، جس میں ڈیفیکٹ ریموول ہے، انسپیکشنز، ٹیسٹنگ اینڈ فائنڈنگ اینڈ فکسنگ دا بگز. یہ بھی بیسک ٹائم کنزیومنگ ہے، اس پہ ٹائم لگے گا، اس پہ کاسٹ آئے گی. دین پروڈیوسنگ دا پیپر ڈاکومنٹس، دیٹ از دا پلانز، اسپیسیفیکیشنز اور یوزر مینولز وغیرہ. میٹنگز اینڈ کمیونیکیشن، کلائنٹس، ٹیم ممبرس اینڈ مینیجرز کے درمیان جو میٹنگ ہے، جو کمیونیکیشن ہوگی، یہ بھی ٹائم بھی لے گی
اور پلس آپ کے ریسورسز بھی کنزیوم کرے گی. دین پروگرامنگ اور کوڈنگ ہے. دین پروجیکٹ مینجمنٹ کی ایکٹیویٹی ہے. چینج مینجمنٹ ہے جو ویریشن آئے گی پروجیکٹ کے دوران. اور لائن آف کوڈ کو اگر دیکھا جائے تو اب آج کل جو ہے وہ 1 لاکھ اگر لائنوں کا پروگرام ہو تو وہ ایک انٹری لیول کی اپلیکیشن ہوتی ہے، جبکہ جو پروگرامز ہیں وہ ملینز آف لائنز پر مشتمل ہوتے ہیں جو آپ کے پاس بڑی اپلیکیشنز ہیں. اب ماڈرن ایسٹیمیشن ٹیکنیکس 6 پیرامیٹرز کو کنسیڈر کر رہی ہیں، جبکہ ہمارے پاس جو لائن آف کوڈ ہے وہ جسٹ ان 6 میں سے ایک سنگل پیرامیٹر کو کنسیڈر کر رہی ہے، دیٹ از پروگرامنگ اور کوڈنگ. تو لازمی سی بات ہے اگر ایک ایسٹیمیشن میتھڈز 6 پیرامیٹرز کو کنسیڈر کر رہا ہے اور ایک ایسٹیمیشن میتھڈز ایک سنگل پیرامیٹر کو کنسیڈر کر رہا ہے تو دونوں کی ایکوریسی میں بہت فرق ہوگا. As it can easily be seen that the usefulness of a line of code matrix which can only measure and estimate one out of the 6 major software cost elements is a significant barrier to economic understanding. جو اس کی میجر جو ہے وہ ڈسکنٹینویشن کی بھی ریزن ہے، کیونکہ جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ایسٹیمیشن ہے یا جو اس کی اکنامکس ہے وہ ایک سنگل پیرامیٹر کی بیس پہ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے آپ کو ایک کمپلیکس میتھڈ ملٹیپل پیرامیٹرز کو یوز کرتے ہوئے انفارمیشن لینی ہوگی اور دین کرنا ہوگا. یہ لائن آف کوڈ میٹرکس، رول آف تھم بیسڈ لائن آف کوڈ میٹرکس آپ کہہ لیں یا لائن آف کوڈ میٹرکس تھا. اور نیکسٹ پارٹ میں ہم فنکشن پوائنٹس کی بیس پہ جو ایسٹیمیشن میتھڈ ہے اس کو دیکھتے ہیں.